السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احباب من؟ امید ہے سارے احباب خیریت سے ہوں گے، مزاج و خیر و عافیت ہوں گے۔ کافی دنوں بعد بلکہ میرے خیال میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے اس طرح براہ راست آئے ہیں۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں، کچھ دل کی باتیں ہو جائیں، کچھ باہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک تجربے کے طور پہ آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ یاسر انعام بھائی ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ گوہر راجہ صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی تشریف لائے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی اکبر صاحب چشم ما روشن دل ماشاد۔ احباب من ذرا اپنی دلچسپی کی کوئی ایک بات کرتے جائیں کمنٹ میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عثمان بھائی۔ ہاں بھائی لوگوں، کوئی بات، کوئی سوال؟ کوئی ٹیم نے دل توڑ دیا، کوئی بات نہیں، ہم خود اسی حادثے سے گزر رہے ہیں، اسی مشکل پیریڈ سے گزر رہے ہیں، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں تو شاید آپ کو معلوم ہی ہو، یا سروان بھائی آپ سے مخاطب ہوں، تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہم اسی عصر بد کو ختم کرنے کے لیے ایک پروگرام، ایک میٹ اپ ترتیب دے رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ گروپ کے اندر اس کا اعلان بھی کریں گے۔ مظاہر بھائی ٹوپی آن لائن منگوائی تھی، دو تین ٹوپیاں منگوائی تھیں، ایک یہی نیلے کلر میں ہے اور ایک کالے کلر میں۔ کتنے کی لی تھی؟ غالباً 900 روپے کی ٹوپی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ طلحہ بھائی، ویلکم ویلکم، جی آیا نو۔ صاحبزادہ قاضی منیب صاحب بھائی ابھی کنفرم نہیں ہوا، انشاءاللہ جیسے کنفرم ہوتا ہے تو پھر گروپ میں اس کا اعلان کریں گے، ابھی مشاورت جاری ہے۔ ہمارا فیورٹ کھلاڑی تو نو ڈاؤٹ بابر اعظم ہے، اور ٹیم پاکستان ہے، اور ڈومیسٹک کی بات کریں تو لاہور قلندر ہے۔ نہیں بھائی یہ ایم ٹی جے کی ٹوپی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ زبیر بھائی ٹی پئیں گے جی، بالکل پئیں گے، لیکن اگر آپ خود بنا کے پلائیں تو تب پئیں گے۔ کیا بھائی عبید انور صاحب، کون سے فلٹر کا کمال ہے؟ درویش بھائی کیمرے کے سامنے آنا کو پسند نہیں کرتا زیادہ، ہم بیہائنڈ دا سین زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو میرا نہیں خیال کہ میں کیمرے کے سامنے بہترین انداز میں یا یوٹیوب چینل پہ تبصرے تجزیے کر سکوں، لکھنا اور ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی مریم عمار خان یاسر صاحب وہ کیمرے کے سامنے بہترین کام کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا فوکس میڈیا ہی ہے، وہ مختلف دینی موضوعات پہ کام کرتے ہیں، سماجی موضوعات پہ بولتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، کرکٹ ان کا میدان نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو کرکٹ کے لیے بھی تیار سمجھتا نہیں ہوں کہ میں کرکٹ پہ ویڈیو کی شکل میں یا کیمرے کے سامنے آ کے تجزیہ تبصرہ کر سکوں۔ بہت شکریہ آصف فاروقی بھائی۔ امداد بھائی میں شاعری پہلے بھی نہیں کرتا تھا،
میں بالکل شاعری نہیں کرتا تھا، میں کسی کی شاعری پوسٹ کر دیا کرتا تھا، یا کبھی کبھار ایک دو غزلیں میں نے اپنی آواز میں لگائی ہیں، وہ کسی کی شاعری ہے، میری اپنی شاعری نہیں ہے۔ وعلیکم السلام انیف بھائی، الحمد للہ اللہ کا احسان ہے، خیریت ہے۔ معاذ حفیظ بھائی، داڑھی کا آدھا حصہ نہیں بھائی، برابر ہی ہے، یہ شاید کالر کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے۔ سید حبیب الرحمان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بھائی، جزاک اللہ خیر، آپ بھی خوش رہیں آباد رہیں۔ میرا فیوریٹ خوش دل نہیں ہے بھائی، میرا فیوریٹ ون اینڈ اونلی بابر اعظم۔ بابر ہے تو ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا رمیز راجہ سے نا سوال کیا گیا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ آپ نے بیک اپ کے طور پہ بابر اعظم کے بعد کس کو کیپٹن کے طور پہ پسند کیا ہوا ہے، وائس کیپٹن کس کو گروم کرنا چاہ رہے ہیں، آیا وہ شاہین شاہ فریدی ہے، شاداب خان ہے؟ تو یاد ہوگا احباب کو کہ رمیز راجہ نے چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتے ہوئے کیا پیارا جواب دیا کہ بھائی کیا رمیز اس کے بابر اعظم کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو بھائی ایسا دن کبھی نہیں آ سکتا کہ سعید بابر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو منتخب کرے یا کسی اور کو اپنا پسندیدہ کھلاڑی قرار دے۔ ہاں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، فارم اٹھتی رہتی ہے، لیکن کلاس ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور بابر کلاس ہے۔ وکاس بھائی الحمد للہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل طبیعت ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے۔ محمد شہزاد عباسی صاحب، جناب کیا حال ہے سعید بھائی؟ الحمد للہ شہزاد بھائی، اللہ کا احسان ہے۔ مفتی عبد الباسط امان صاحب تیاری کر لیجئے، انشاءاللہ لاہور میں ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل درویش بھائی، بابر تو بابر ہے۔ اچھا درویش بھائی ایسا کیجئے، یا عبد الباسط امان بھائی ایسا کیجئے کہ ہماری اس براڈ کاسٹ کا لنک جو ہے نا گروپ میں ڈال دیجئے، وہاں سے آپ ڈسکرپشن میں لکھ بھی دیجئے کہ شہید رحمان قریشی اس وقت اپنے فیس بک وال پہ لائیو ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، کسی بھی حوالے سے، کرکٹ ہے، سیاست ہے، شاعری ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو چشم مارو شم دل ماشاء۔ ہائے حفظ، جب آپ بابر اعظم کا نام لیتے ہیں تو ہر دفعہ دل کرتا ہے وہ حمزہ شفیع ضرور سنا کریں۔ حمزہ کو انشاءاللہ لائیو سنائیں گے لاہور میں، جو ہمارا میٹ اپ پلان ہو رہا ہے، اس میٹ اپ میں حمزہ کو انشاءاللہ لائیو سنایا کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی میرا ایک موقف ہے اور میں اس کے اوپر سختی کے ساتھ قائم ہوں کہ جو بندہ، ہمارا اپنا عمومی مزاج ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارا کوئی گھریلو ملازم ہے یا ہمارا کوئی ماتحت ہے، 10 روپے کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم اسے بالکل کسی صورت معاف نہیں کرتے۔ اور ایک ایسا بندہ جس نے پاکستان کا نام بدنام کیا، جس نے پاکستان کرکٹ کو داغدار کیا، جس نے بطور پاکستانی ہم سب کے سر شرم سے جھکا دیے، وہ غلطی کرتا ہے اور غلطی کی سزا بھگتتا ہے۔ سزا بھگتنے کے بعد میں اس کی ٹیم میں واپسی کا ہی مخالف تھا، اس کو ٹیم میں واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چلے کرکٹ بورڈ نے اس کو واپس لایا۔ واپس لانے کے بعد وہ بندہ پھر سے وہی حرکتیں کر رہا ہے، پھر سے وہ ٹیم کے اندر کبھی پیسے کو ترجیح دے رہا ہے، کبھی کس کو ترجیح دے رہا ہے، کبھی کیا بہانے کر رہا ہے۔ اس نے، آپ کو معلوم ہوگا، عامر نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی ہے کہ بھائی میں لمبی گیم نہیں کھیل سکتا، اور کاؤنٹی کرکٹ کے لیے جا کے اس نے معاہدہ کر لیا۔ بھائی کیا کاؤنٹی ٹیسٹ کرکٹ کی طرح نہیں کھیلی جاتی؟ فرق یہ ہے کہ کاؤنٹی میں 4 روزہ میچ ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں 5 روزہ میچ ہوتے ہیں۔ بھئی ہم لاہور میں کچا جیل روڈ ہمارا ادارہ ہے، وہاں سے میری رائے میں بھائی کپ تو اس وقت نیوزی لینڈ جیتتا نظر آ رہا ہے، نیوزی لینڈ یا انگلینڈ۔ اسد علی قریشی بھائی، نیوزی لینڈ یا انگلینڈ، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ آ، جی بھائی بالکل، بابر کنگ ہے کرکٹ کا، انشاءاللہ ایک دن ضرور ناقدین، وہ بھائی منہ ناقدین کے بند کر رہا ہے، ابھی بھی بند کر رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ بخت بہادر بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا بھائی، سیاست پہ کوئی نہیں گفتگو کرنے والا؟
वालेकुम अस्सलाम मुआविया सुकरवी भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। आपकी तहरीरें बहुत शौक से पढ़ता हूँ। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाकल्लाह भाई। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तहरीरें इंशाल्लाह फिर दोबारा से लिखना शुरू करेंगे। आजकल ज़रा ब्रेक ली हुई है तहरीरों से, तो बहुत जल्दी दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अफ्रीका भी जीत जाए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन चांस ज़्यादा इस दफ़ा न्यूजीलैंड के लग रहे हैं, खासकर उनका जो ओपनिंग ओपनिंग दो खिलाड़ी हैं, फिन एलन हो गया या फिलिप्स हो गया, उनकी जो फॉर्म चल रही है वो आउट क्लास है। भाई न्यूजीलैंड के साथ अगर किस्मत साथ नहीं देती तो अफ्रीका के साथ बड़ा साथ देती है। अफ्रीका को भी देख लीजिए आप, वो हर बड़े मैच के चौकर्स हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में इमरान को बुलाइए, चश्मे मारोशन दिले माशात। पाकिस्तान का अब भी सेमीफाइनल में जाने का कोई चांस है? जी जी इंशाल्लाह 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सेमीफाइनल का चांस बन सकता है। सादी अमान भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्रिकेट में जानदार तबसरे का मैच का मजा दोबाला हो जाता है। जजाकल्ला भाई, मेहरबानी, आप अहबाब की मोहब्बत है। जी जी, किलर मिलर बिल्कुल अपनी बेहतरीन फॉर्म के अंदर है। सियासत के लिए हमारे बड़े भाई, हाँ जी भाईजान, क्या हाल चाल है? इमाद को क्यों ड्रॉप किया गया टीम से? इमाद वसीम को एक क्राइटेरिया रखा गया था कौमी क्रिकेट टीम के अंदर, खासकर वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होने के लिए, कि भाई आप अपनी अवेलेबिलिटी टीम के लिए रखना चाहते हैं तो तब आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। जो T20 नेशनल T20 कप हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, वो खेलना पड़ेगा। तो इमाद वसीम साहब और आजम खान साहब, ये दोनों बंदे डोमेस्टिक के बजाय इन्होंने सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बेहतर समझा, और ये सीपीएल खेलने चले गए। अगरचे सीपीएल में इसकी कारकर्दगी आउट क्लास रही, इमाद वसीम की टीम टूर्नामेंट भी जीत गई, आजम खान भी बेहतर खेला, लेकिन चूंकि पीसीबी ने क्राइटेरिया यही रखा हुआ था कि वर्ल्ड कप के लिए उस बंदे की तकर्री पर गौर किया जाएगा जो बंदा डोमेस्टिक खेलेगा, तो ये दोनों डोमेस्टिक नहीं खेले। इस वजह से फिर इनको उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जो है वो ज़ेर गौर नहीं लाएगी। टीम की सिलेक्शन पे क्या रिमार्क्स हैं भाई? हमारे पास दस्तयाब खिलाड़ियों में से बेहतरीन खिलाड़ी चुने गए हैं। मुझे इसके ऊपर कोई शक नहीं है कि अपनी तरफ से पीसीबी ने बेहतरीन खिलाड़ी चुन के भेजे हैं। हमारे पास जो दस्तयाब टैलेंट है उसमें से ये बेहतरीन खिलाड़ी थे। बाकी सकलैन मुश्ताक साहब वाली बात है कि कुछ कुदरत का निज़ाम होता है, तो कुदरत का निज़ाम भी है, हमारी अपनी कमियां कुताहियां भी है। नो डाउट के दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। जिनकी हम ऐसे कहते हैं वो इस लाइव वीडियो पर जाकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, क्रिकेट सियासत कानून लाइव आ जाए। अब्दुल बासित भाई हमारे जिगरी दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलो भी हैं। तो जी जी, चतराली हैं, चतराली ठीक हो गया। जकरिया अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उजैर आसिम साहब जी 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 करा जी जी। पीएसएल के ड्राफ्ट में बड़ा रोला बनने वाला है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि इनके लिए पहली पिक जो है, इनकी तीन जो है प्लेटिनियम की वो पहले से पूरी हैं। हारिस रऊफ है, शाहीन शाह है और राशिद खान है। इनके लिए फ़खर जमान को लामहाला ड्राफ्ट में भेजना पड़ेगा, और फिर जाके अब देखते हैं कि ये किसको पिक करते हैं। मुझे लगता है कि ये घुमा फिरा के फ़खर को ही वापस ले आएंगे। आसिफ अली और हैदर अली के बारे में क्या कहें भाई? वो अपनी कारकर्दगी से सब कुछ खुद ही बतला रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ज़ाहिर भाई मेहरबानी सर, शुक्रिया, नवाजिश। इंशाल्लाह तुसां कोल जरा चक्कर लासा जी, लाइव तुसां कोल बह के तारक होटल ने कि जड़ा तारक कटवा है उत्थे बह के तुसां कोल कटवा भी खासा इंशाल्लाह। ज़ाहिर भाई तैयार रहो। हाँ अब्दुल बासित अमान, हाँ अब्दुल बासित अमान, इनको कतर का फ्री वीजा हासिल करने के लिए वैसे करें, ठीक हो गया। भाई टीम में शर्जील को वापस नहीं लाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि शर्जील के कोई चांस बनते हैं जब तक रमीज राजा है, तो और शर्जील की दूसरी चीज़ उसकी फिटनेस, तब तक मुश्किल है। वसीक और रमान भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
लहर आसिफ भाई, जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ओ भाइयों बस करो क्रिकेट को, कोई शेर व शायरी हो जाए। नहीं भाई, मैं साथ में नहीं हूँ, बाबर ओपनर ठीक खेल रहे हैं। वन डाउन के लिए आप कोई और बंदा देखिए। जी बिल्कुल वकास भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कुतबी और सुल्लम पर बिल्कुल इतना दिमाग नहीं खपाया गया था जितना इस वर्ल्ड कप के हिसाबों पे खपाया। लेकिन सब कुछ जो है ना वो खू खाते हो गया। साइम गजाली साहब, भाई आपका शिकवा मैंने कहीं और भी पढ़ा था। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप ना मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिए, अपना थोड़ा सा तारुफ भी बतला दीजिए, तो आपको एडमिन बना देंगे। भाई एडमिन बनाना कौन सा मुश्किल है। हमारे बड़े भाई भी महफिल के अंदर मौजूद हैं। शाम गम तुझसे जो डर जाते हैं, शब गुजर जाए तो घर जाते हैं। यूं नुमाया है तेरे कूचे में, हम झुकाए हुए सर जाते हैं। अब अना का भी हमें पास नहीं, वो बुलाते नहीं पर हम जाते हैं। वक्त रुखसत उन्हें रुखसत करने, हम भी ताहद नजर जाते हैं। याद करते नहीं जिस दिन तुझे हम, अपनी नजरों से उतर जाते हैं। वक्त से पूछ रहा है कोई, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं। जिंदगी तेरे ताकुब में हम, हाय हाय, जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। कमाल है भाई, कमाल है, बहुत आला। शेब से वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नहीं भाई, रमीज राजा का झूठा खाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना एक मौकफ है, और हम उस मौकफ के ऊपर सख्ती से कायम हैं। जिन दिनों में इनकी बात हुई थी, आमिर की वापसी की बात हुई थी, हमने कहीं पे भी आमिर के हक में कोई बयान नहीं दिया था किसी भी मौके पे। हम शुरू से मुखालिफ थे कि भाई पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की सरजमीन है, फास्ट बॉलरों के लिए जन्नत इसको कहा जाता है। आप एक पत्थर उठाएं, नीचे से फास्ट बॉलर निकल आएगा। तो एक आमिर के जाने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती। शायर भाई, तहजीब हाफी पसंद है। और क्या सुनना चाहते हैं आप। क्रिकेट से गुताए हुए सईदी अब शेर व शायरी सुनाते हैं। यार उगताया नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मुंह का जायका चेंज करने के लिए और गपशप लगाने के लिए आज लाइव आए हैं। बाकी क्रिकेट तो जुनून है, जुनून। इंशाल्लाह जो लाहौर वाला मीटअप कर रहे हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि हमारी क्रिकेट से मोहब्बत कैसी है। ये जकरिया भाई ने कोई गज़ल भेजी है। मुआविया भाई का शेर है, वही पसंद है अहले रया को दुनिया में, जो पारसा ना हो मगर पारसा नजर। क्या कहने, क्या कहने। एजाजुल्लाह खान भाई तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी हैं, हमारी क्लास फेलो हैं। बल्कि हमें इनकी क्लास फेलो होने का एजाज हासिल है। चश्मे रोशन दिल माशात एजाजुल्लाह भाई। हम भी जिंदगी जैसे हैं, एक बार मिलते हैं बार बार नहीं। वाह 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 दरेश भाई, यार ये वो ट्रकों के पीछे जो शेर लिखे होते हैं वो आप भेज रहे हैं। हैदर अली के बारे में हफीज ने बहुत बेहतरीन तबसरा किया था कि उसका फुटवर्क अच्छा नहीं है, उसको अपनी फुटवर्क फिटनेस तकनीक के ऊपर काम करने की जरूरत है। दिन कटा जिस तरह कटा, लेकिन रात कटती नजर नहीं आती। आंखों के किनारे नींद खड़ी इंतजार कर रही है, इसलिए शब खैर। शब खैर जकरिया भाई, खुश रहें, आबाद रहें। शेख अब्दुल बासित लोगों को लालच देते हुए एडमिनशिप लेने का नादर मौका, लाइव वीडियो पर कमेंट करें, एडमिनशिप मिल जाएगी। अभी एक बंदे को ऐसी एडमिनशिप अब्दुल बासित अमान एक शरारती बंदे हैं हमारे, बजला संजी के हवाले से बड़े मशहूर दोस्त हैं। तो ये कह सकते हैं भाई, आखिर को एडमिन तो बनाना हमने ही है। आह दिले भी मिलकर करें आहुजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चलाऊं हाय दिल। भाई मलक के बारे में क्या बोले। मलक ने ट्वीट करके वर्ल्ड कप से एन पहले अपना केस खराब कर दिया था, लिहाजा मलक के बारे में कुछ बोलना वो फजूल है। मोहम्मद रिजवान कोट भाई, ये हिंदी में आपने कुछ लिखा है तो माजरत, मुझे ये हिंदी समझ नहीं आती। मैंने फज्जर की दुआ में उसे मांगा, पर उसे चाहने वाला तहज्जुद का पाबंद था। आय हाय। नफीस अली साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं।
عبد الحی جٹک پتہ نہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا شان مسعود جب بھی 40 سے اوپر سکور کرتا ہے پاکستان ہار جاتا ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ شان مسعود نے کو ابھی آپ نے کتنے میچ کھلائے ہیں جو آپ یہ سٹیٹس لے کر آ گئے ہیں؟ جسٹ 2 میچز میں اس نے غالباً 50 پلس سکور کیا ہے، بلکہ 3 میچز میں. تو 3 میچز میں اس کے 50 پلس سکور ہے غالباً، یہ مجھے پکا اب یاد نہیں ہے کیونکہ سٹیٹس تو میں ساتھ نہیں دیکھ پاتا. تو آپ اس ان 3 میچز کی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شان مسعود کے ان 3 میچز میں کیونکہ 50 پلس ہے اور پاکستان ہار جاتا ہے تو اس کی 50 گوز ان وین. تو یہ بات میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اس کو ذرا موقع دینا چاہیے، ذرا ٹائم دیجیے اس کو. عمار خان یاسر صاحب تشریف لائے ہیں جی سر، جی بالکل بالکل بالکل. نائس مولانا صاحب، آپ کی پوسٹ تو بہت دیکھی تھی، پہلی بار آپ کی آواز سن کر بہت اچھا لگا. بہت مہربانی بھائی، شکریہ شکریہ. نبی الرحمان بھائی کا کمنٹ اوپر سے کہیں گزر گیا، کہاں گیا؟ ایک کمنٹ کہیں اور سے آیا ہے، لکھوں؟ جی جی لکھیے لکھیے حضور لکھیے. افتخار چچا کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی حضرت جی؟ بھائی افتخار چچا کے بارے میں 1 سال پہلے سے ایک رائے میں نے قائم کی تھی کہ افتخار صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کھلاڑی ہیں، پاکستان کے لیے دوسرے مصباح الحق بن سکتے ہیں. اور مصباح الحق آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے وقت میں ٹیم کے اندر آیا تھا کہ بیک بون بن گیا تھا پاکستان کی اور مڈل آرڈر کی جان بن چکا تھا. تو افتخار وہ کام پورا کرے گا، اگرچہ ٹک ٹک والی بھی وہ مصباح والی عادت اس کے اندر ہے، لیکن اوورآل مجھے پسند ہے، اچھا کھلاڑی ہے. ذبی اللہ، وعلیکم السلام بیٹا ذبی اللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ سندھی مجھے نہیں آتی ہے، میں پڑھ بھی نہیں پاتا. وعلیکم السلام نعمت شاہ بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی عمار بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مزاج کے برخلاف بات واقعی برداشت نہیں کر پاتا، مجھے اپنے اس خامی کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے احباب کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ میں اپنی اس کمی کے اوپر کنٹرول کر لوں گا. سیدھی بھائی اوپننگ میں چینج ہونی چاہیے. یار میرے بھائی وہی بات آ گئی نا، ایک ہے دنیا کے مانے ہوئے، بلکہ کرکٹ کا سب سے معتبر ترین ادارہ آئی سی سی جس بات کو درست تسلیم کرتا ہے، کرکٹ کے بڑے بڑے دماغ جس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کرکٹ کے بڑے بڑے مبصر جس بات کو اچھا تسلیم کرتے ہیں، ان کی بات کو مانا جائے، یا اعظم طارق صاحب کی جو اوپر جن صاحب نے اپنے کمنٹ کیا ہے ان کی بات کو تسلیم کیا جائے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کا ایشو کیا ہے اوپننگ کے ساتھ. 8 بار 100 پلس کی وہ آپ کو سٹینڈ دے چکے ہیں، اوپننگ پارٹنرشپ دے چکے ہیں، 2 بار وہ 200 پلس کا ٹارگٹ چیز کر چکے ہیں. تو یار آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ اویس ملک صاحب جی میں بالکل ٹھیک ہوں. محمد رضوان آئی ایم میواتی فرام انڈیا، جی بھائی مہربانی شکریہ جزاک اللہ. سلام سر، آئی ایم بگ فین آف یور پوسٹ، شکریہ بھائی مہربانی. بابر کو قربانی دے کے کسی اور کو موقع دینے میں دیکھ لیں کیونکہ اب اس پرفارمنس نہیں ہو رہی، 3 نمبر پر آ کر کھیل لے. بھائی 1 یا 2 ٹورنامنٹ خراب چلے جائیں یا 1 یا 2 سیریز خراب چلی جائیں تو اس سے بندے کی کلاس ختم نہیں ہو جایا کرتی، دنیا ختم نہیں ہو جایا کرتی. اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، وہ بندہ باؤنس بیک کرے گا، انشاءاللہ واپس آئے گا. شان مسعود بھائی ایک سسٹم سے گزر کے آیا ہے، پرچی کی بنیاد پہ نہیں آیا، کارکردگی دکھا کے آیا ہے اور مسلسل اس نے کارکردگی دکھائی ہے. 2 سیزن اس نے پی ایس ایل کے بہت اچھے گزارے ہیں، پھر اس نے انگلینڈ کے پچز پہ T20 بلاسٹ کے اندر اچھی کارکردگی دکھائی ہے، پھر اس نے کاؤنٹی کرکٹ کے اندر اچھی اس نے کارکردگی دکھائی ہے. تو وہ ایک سسٹم سے گزر کے آیا ہے، میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. بھائی فائنل میں پاکستان نہیں پہنچ سکتا، خوش فہمیوں سے کیا سرائیوں سے باہر نکل آنا چاہیے.
نہیں نہیں بھائی، یہ اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، اس میں ایسا بالکل کوئی بھی سین نہیں ہے۔ حسنین کو ان پچز میں موقع ملنا چاہیے، اس کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی حسنین کو موقع دینے کے لیے آپ کس کو باہر نکالیں گے، مجھے بتلائیے ذرا۔ شاہین کو ردم اور فارم میں واپسی بے حد ضروری ہے، اور فارم میں واپسی تبھی ہوگی جب وہ مسلسل کھیلے گا، تو اس کو اس لیے کھلایا جا رہا ہے۔ باقی حارث، نسیم اور وسیم، ان تینوں میں سے کس کو باہر نکالا جائے؟ کس کی کارکردگی ماڑی ہے کہ حسنین کو ان کی جگہ لایا جائے؟ تھوڑا فیکٹ اینڈ فگرز بھی دیکھ لیا کریے نا تھوڑا سا۔ اچھا بھائی، شاعری کے کوئی دل دادا ہیں تو یہاں کمنٹ کریں، میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، مجھے زبانی اتنی غزلیں آتی نہیں ہیں، میں آپ کو ورنہ وہ سنا دیتا ہوں۔ ایک ہمارا پسندیدہ شعر ہے، وہ ہم آپ کو سنا سکتے ہیں کہ ہم ہی وفا شکن تھے چلو ہم ہی بے وفا، ہم ہی وفا شکن تھے چلو ہم ہی بے وفا، تم تو وفا شناس تھے تم کیوں بدل گئے۔ بڑے عرصے یہ ہمارا بڑا پسندیدہ شعر رہا۔ نسیم الرحمان صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے کعبہ میں صنم آتے ہیں، ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن، میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں، رقص میں تیز کرو ساز کی لے تیز کرو، سوئے میں خانہ سفیران حرم آتے ہیں۔ کچھ ہمیں کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں، اور کچھ دیر نہ گزرے شب فرقت سے کہو، دل بھی کم دکھتا ہے وہ یاد بھی کم آتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ بہترین سا کلیکشن آپ بھی یہاں پیسٹ کیجئے، پڑھ کے سنائیں تھوڑا سا۔ شیخ میں تو کہتا ہوں پاکستانی مڈل آرڈر آپ اور چاچا جی سنبھال لیں، کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایک ویڈیو میں کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کی کلاس دیکھی دیکھ لائیوں کا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمیں کرکٹ کھیلنی اتنی اچھی نہیں آتی، ہم اپنے زمانے کے اندر ایک آف سپن باؤلنگ کیا کرتے تھے، بیٹنگ ہم سے نہیں ہو پاتی۔ مینوں اپنے دل دی نگری دا کدی رکھ نگران جے لہوا، تسی اپنے بخت دے تخت تے وڈی ٹھاٹھ دے نال آبھوا، سر نوکراں وانگ جھکائی رکھ دے نہ سنگت دے عرش تو ڈھوا، ساڈے ہوندیاں انجم تا زندگی تساں راج کریندے رہوا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ کندا نال صحیفے ٹنگن تے تسبیح گل وچ پائی، ظاہر نال نہیں رب لبدا اے گل مرشد سمجھائی، سجدہ کوئی روح دا کر لے میری باطن نال لڑائی، جسم دھون نال کچھ نہیں بندا جے دل دی میل نہ لائی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کمال۔ زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ رضوان خالد صاحب مولانا، کیا کہنے بھائی، کیا آپ کی کلیکشن ہے، کیا آپ کا انتخاب ہے؟ جی بھائی، آپ کی بابر جانی سے ملاقات کرواتے ہیں، لاہور تشریف لیں آپ۔ صحیح بھائی، ہمارا اپروچ ہے ڈیفینس ہے، کیا کریں؟ لاسٹ میچ آپ نے دیکھا ہوگا جب 40 چاہیے تھا پھر بھی شان کو بھیجا ہے، نواز کو بھیجنا چاہیے تھا، نواز اوپر کے نمبر بہت اچھا کھیل چکا ہے۔ بات رن ریٹ، یار بھائی چھوڑیں کرکٹ کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سکپ کرتے ہیں کرکٹ کو۔ ہاں وسیم اکرم بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ جو ٹارگٹ 10 اوور میں چیز ہونا چاہیے تھا، ماڑی ٹیم تھی، کمزور ٹیم تھی، لیکن خیر چھوڑیں کرکٹ کو۔ اچھا حباب ایمان، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے کمنٹ اسکپ ہو رہے ہیں، میں کمنٹ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کمنٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کسی بندے کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ایس ایل کے بھائی ہر سیزن میں انشاءاللہ لاہور قلندر کو سپورٹ کریں گے۔
اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی بابر ٹرافی۔ جی جی سعید بھائی چھوڑیں پاکستانی ٹیم کو، ہم اپنی ٹیم بناتے ہیں۔ جی جی بھائی بنائیے بنائیے، ضرور بنائیے۔ فیاض احمد شاہ ماشاء اللہ، اللہ رب العزت آمین بھائی، جزاک اللہ۔ پی ایس ایل میں فیوریٹ ٹیم 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سیزن ہو گئے ہیں، لاہور قلندر ہے، انشاءاللہ 8واں سیزن بھی لاہور قلندر ہے۔ چلے ہم آپ کو غزل سناتے ہیں، غزل کے وہ اشعار ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنا سکیں آپ کو۔ تو ہوا کے ہاتھ پہ چاہتوں کا دیا جلانے کی ضد نہ کر۔ تو ہوا کے ہاتھ پہ چاہتوں کا دیا جلانے کی ضد نہ کر، یہ اداس لوگوں کا شہر ہے، یہاں مسکرانے کی ضد نہ کر۔ میں ہوں پیار کا ڈسا ہوا، میرا غم ہے حد سے بڑا ہوا، میں شکست گھر کی مثال ہوں، میرے پاس آنے کی ضد نہ کر۔ میں کوئی تیری غزل تو نہیں ہوں نا جو ہر ایک لب پہ سجا رہوں، میں کوئی تیری غزل تو نہیں ہوں نا جو ہر ایک لب پہ سجا رہوں، میں تو ایک مصرع درد ہوں، مجھے گنگنانے کی ضد نہ کر۔ بنت سعید کہتی ہیں، میں ہر آندے ویندے دے ہتھ پیر چمساں، جیڑا بھی اوندے گھر درا جاندا ہے صباح درود۔ بہت اعلیٰ بھائی، بہت اعلیٰ۔ آدھے سے زائد غم انسان دوسروں سے غلط توقعات لگا کر خریدتا ہے۔ جی بالکل وسیم بھائی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام شاہد علی فتیانہ بھائی، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں لاہور سے، زری جی، ان کے ایک عزیز دوست کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا تھا۔ زری بھائی انشاءاللہ آپ کے پاس تعزیت کے لیے حاضر ہوں گے، اپنی تھوڑی مصروفیات کم ہوں ادارے کی طرف سے بھی، اور تھوڑی صحت بھی بحال ہو تو انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ویس اشرف بھائی گروپ کی ایڈمننگ مل سکتی ہے؟ جی جی آپ مجھے پرسنل میسج کیجیے، دیکھیں گے۔ سعد علی بھائی ہمارے گاؤں کے ہیں، کہتے ہیں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ محمد محتمم اعظمی، غالباً آپ بھارت سے ہیں۔ ہاں محمد اعظمی بھائی، آپ کی تحریریں ہائی لائٹس کیا خوب رہتی ہیں، سیدھی بھائی پڑھ کے مزے۔ جزاک اللہ بھائی، مہربانی مہربانی، شکریہ۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے اعظمی بھائی، یہ ہمارے بھارت کے دوست لفظ محمد کو پورا کیوں نہیں لکھتے؟ کوئی اس میں کوئی ان کو عذر ہے، کوئی اشکال ہے تو ذرا بتلائیے، کیا اس کی جینوین وجہ کیا ہے؟ بہت سارے دوستوں کا دیکھا ہے، ہمارے بھارت کے دوستوں کا، کہ وہ محمد لفظ جو ہے وہ ایم او ایچ ڈی یا ایم ایچ ڈی یا کچھ اس طرح ٹائپ کا نا مخفف لکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے بیسک کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے؟ حسنین قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا یہ شعر میں نے سنا ہے کئی دفعہ پہلے، اس شعر کو میں نے سنا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ چھوڑ کے جانا ہے تو جا، پر مات ادھوری ثابت کر، مجھ سے جھگڑا کر اور مجھ کو غیر ضروری ثابت کر۔ بات بجائے کے ہوتے ہیں دو چار مسائل، سب کے ہوتے ہیں، جانتا ہوں مجبوری کو لیکن مجبوری ثابت کر۔ بحث نہیں بنتی دونوں کی پھر بھی اے بہتان پرست، جتنی باتیں گھڑ رکھی ہیں ایک تو پوری ثابت کر۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بھائی آپ میری کیا رائے جاننا چاہتے ہیں؟ ذرا اپنے سوال کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں عبد الباسط بھائی۔ اے زندگی تجھ سے بھی شکایتیں بہت ہیں، سنبھل جا ورنہ تجھے بھی چھوڑ جاؤں گا۔ بخت بھائی نہ کریں ایسی باتیں، زندگی کو چھوڑ جانے کی باتیں نہ کریں۔ اچھا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے پرسنل بتا دیجیے گا۔ آزمی بھائی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اگر آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے تو واٹس ایپ پہ بتا دیجیے گا، ورنہ ان باکس میں بتا دیجیے گا۔ محمد حمزہ بھائی دن آئے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
شیخ صاحب آپ کی کلیکشن کیوں آج نظر نہیں آ رہی؟ بھائی جان ذرا اپنی کلیکشن یہاں ڈالیے. اتنی جلدی میں نے یہ لائیو اسٹریمنگ بس نہیں کرنی ہے، میں ویلا بھی ہوں اور ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا ہوں تھوڑا سا. تو ذرا یہاں لگائیے. جی جی. کامران اکمل نے پشاور زلمی کو الوداع نہیں کہا، پشاور زلمی نے کامران اکمل سے معذرت کر لی ہے. تو 7 سیزن وہ ایک ٹیم کی جانب سے کھیل چکے ہیں، میرے خیال میں اس کو لاہور کے اندر آ جانا چاہیے. بھائی یہی ایک سوال تھا آزمی بھائی جو میں نے آپ سے کر لیا. اچھا اچھا، کھانا کھائیے بھائی، کھانا کھائیے، کھانا کھائیے. ہم نے تو کیا کھایا بھائی؟ کباب فرائی کر کے کھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کباب جو ہے نا وہ فروزن آئٹم فریج میں پڑے ہوئے تھے تو تھوڑے سے جل بھی گئے. جانے دیجیے، کوئی بات نہیں. کھا لیے بھائی، ہم ہی میدا ہم ہی چوگا ہم ہی نے کھانے. عبد الباسط امان بھائی، یہ آپ کا سوال ابھی تک ادھورا ہے اور میں آپ کے سوال کا منتظر ہوں. بھائی فٹ بال میں اتنی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں احمد خلیق بھائی، انہوں نے شاید مجھے حکم بھی دیا تھا کہ اس پہ لکھیں، یا کسی اور نے کہا تھا. ہاں، سارم قاسمی صاحب نے کہا تھا. تو بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا. ویسے پسندیدہ کھلاڑی سب کا رونالڈو ہی ہے، میسی ہے. تو بطور مسلمان میں محمد صلاح مصر کا جو ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اس کو دیکھنا، اس کو کھیلنا زیادہ پسند کرتا ہوں. ہاں بھائی، اگر شکیب الحسن نے بیان دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ بیان ایک پروفیشنل کھلاڑی دے سکتا ہے. یہ فیک بیان ہوگا، اس کی طرف منسوب کیا گیا ہوگا. یہ بیان شکیب الحسن جیسا پروفیشنل کھلاڑی نہیں دے سکتا. اور خاص کر یہ وہ ٹیم ہے بنگلہ دیش کی جس نے 2007 کے کوالیفائنگ سوری سپر 12 راؤنڈ سے پہلے ہی، جس طرح پاکستان باہر ہو گیا تھا آئرلینڈ سے ہار کے، اس طرح انڈیا بھی پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی تھی اس سے، بنگلہ دیش سے ہار کے. تو بنگلہ دیش کو انڈیا والے بالکل ہلکا نہیں لیں گے. شکیب کا یہ بیان درست نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. طبیعت ٹھیک ہے ذری بھائی، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. وسیم بھائی فٹ بال پہ اصل میں دلچسپی نہیں ہے. فٹ بال پہ دلچسپی ہوگی تو لکھا کریں گے نا. بھائی لانگ مارچ میرے خیال میں تو لانگ مارچ ناکام ہے. دیکھیں لبرٹی سے انہوں نے شروع کیا اور گجرانوالہ وہ میرے خیال میں پہنچ چکے ہیں. عوام ان کے ساتھ جس طرح ہونی چاہیے تھی، خصوصاً آپ غیر ملکی میڈیا کے ڈرونز کی فوٹیج دیکھیے نا آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لانگ مارچ یکسر ناکام ہے. یاد آتا ہے صبح جا کر ساتھ والی کرسی پہ بیگ رکھ کر کے انا کیجیے میرے دوست کی جگہ ہے. ہاں نفیس بیٹا، آپ غالباً فرسٹ ایئر میں ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی شاعری بھیجیے، ہم پڑھ کے سنانا پسند کریں گے. حمزات ہر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساجد رئیس صاحب بھی تشریف لائیں. پاکستان کے علاوہ کرکٹ میں ہمارا فیوریٹ کھلاڑی اے بی ڈی ویلیئر ہے بھائی. کرس گیل ہے، اے بی ڈی ویلیئر ہے، معین علی ہے، اور برنڈن میکولم ہے. صدقے حمزہ طاہر بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
مسجد نبوی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریے گا نام لے کے، حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما ان کی بھی بارگاہ میں بھی۔ نہیں بھائی ایک اور اپسیٹ ہاں ہو تو رہی ہے اپسیٹ، لیکن مشکل ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا کو ہرا پائے یا زمبابوے ہرا پائے۔ زمبابوے کا مجھے لگتا ہے کہ وہ بہترین زندگی کی بہترین فارم میں سے گزر رہے ہیں زمبابوے کی ٹیم، خاص کر ان کا سکندر رضا یا سین ولیمز، تو یہ ٹکر دے سکتے ہیں لیکن ہرانا مشکل لگتا ہے۔ جی جی عبد الباسط امان بھائی جی ٹھیک ہے، خوش رہیں آباد رہیں۔ تمہارے جانے سے بے لطف ہو گئی ہر شے کہ زہر کھا کے بھی دیکھا ہے ذائقہ نہیں ہے۔ بھائی زہر آپ نے کھایا ہی نہیں ہے زری بھائی۔ ابو لالا بھائی تشریف لائے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی سی سی اندھی ہے اور ناصر حسین بھی اندھا ہے، اور دنیا کے بہترین جو مبصرین ہیں، کرکٹ کے کومنٹیٹرز ہیں، وہ سارے اندھے ہیں، اور ساجد رئیس بھائی وہ ٹھیک ہے۔ یار بھائی انفن فی الماء وسطن فی السماء کے مستاق کیوں بنتے ہیں؟ ایک دو ٹورنامنٹ کے خراب جانے سے کسی کھلاڑی کی فارم کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ جی جی آج بٹلر نے 73 رن بنائے ہیں بالکل۔ یقین حلقہ تشکیک سے نکلتا ہے، اجالا سا شب تاریک سے نکلتا ہے، یہ جتنا صدق ہے صدیق سے نکلتا ہے، تبرک آپ کے تبریک سے نکلتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اعلیٰ بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ بھائی، اللہ کا احسان ہے، خیر عافیت۔ بنگال نہیں ہرا سکتے ہیں بھائی، بنگال نہیں ہرا سکتے، بنگال کی بالنگ کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ زمبابوے کے پاس مزربانی ہے، وہ مادا ویرا ہے، کیا نام ہے اس کا، سکندر رضا ہے، اور اگر ریان بول پتہ نہیں مجھے کنفرم نہیں ہے کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا، وہ بھی اچھی فارم میں ہے، تو زمبابوے کا کوئی چانس بنتا ہے تھوڑا بہت، تو وہ بھی 80-20 کا تناسب آپ کہہ سکتے ہیں۔ گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، کچے مقام اب کے بھی برسات کاٹ دی، وہ سر بھی کاٹ دیتا تو کچھ نہ ہو تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی، اوئے ہوئے یہ تو بڑا دکھ ہے بھائی۔ دل بھی لہو لہا ہے، آنکھیں بھی ہیں اداس، شاید انا نے شاہ رگے جذبات کاٹ دی، جب بھی ہمیں چراغ میسر نہ آ سکا، سورج کے ذکر سے شب ظلمات کاٹ دی، جادوگری کا کھیل ادھورا ہی رہ گیا، درویش نے شبیہ تلسمات کاٹ دی، حالانکہ ہم ملے تھے بڑی مدتوں کے بعد، اوقات کی کمی نے ملاقات کاٹ دی۔ ہائے ہائے کیا بات یاد کروا دی، کون سی بات؟ ٹھنڈی ہوائیں مہکی فضا نرم چاندنی، شب تو بس ایک تھی جو تیرے ساتھ کاٹ دی۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، ہماری کوئی مصروفیات نہیں ہے، ہم بالکل ویلے آدمی ہیں۔ بات ڈومیسٹک میں اوپننگ کی نہیں ہے ساجد بھائی، بات یہ ہے کہ فی الوقت موجودہ ٹیم میں، موجودہ عرصے کے دوران، موجودہ دور کے دوران کون ٹیم کے لیے زیادہ اچھا ہے؟ جی جی کھیل کھلاڑی اور مرشد آپ کا نام مجھے معلوم نہیں ہے۔ عمار بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، میں ان کی بات سے 100% ایگری ہوں کہ میں واقعی بہت جلدی تب جاتا ہوں۔ ہر بندے کا الگ الگ مزاج ہے، میرا مزاج یہی ہے جو عمار بھائی نے ذکر کیا۔ ہمارے سفر حضر کے ساتھی ہیں، 2 سال ہم نے اکٹھے کھانا کھایا ہے، اکٹھے باتیں کی ہیں، اکٹھے کھیلے کودے ہیں، اکٹھے پڑھائی کی ہے، پڑھائی تو اکٹھے کم ہی کی ہے خیر، اور فیصل آباد کا گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ہم نے اکٹھے چھانا ہے، تو ہم راز ہم مزاج ساتھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہر ایک پاکستانی بنگالیوں کے گن کا آ رہا ہوگا سکرین بھائی، میں اسکرین شاٹ نہیں لے رہا گوہر راجہ بھائی، لیکن آئی ہوپ کہ انشاءاللہ مقابلہ اچھا دیکھنے کو ملے گا۔
اداسی ہے کہ بس بات ملے رونے کو، وہ اداسی ہے کہ بس بات ملے رونے کو۔ بھائی میری نگاہ میں اماد وسیم اچھا آل راؤنڈر ہے، نواز سے زیادہ اچھا ہے۔ ولی اللہ بھائی بالکل آپ سے رابطہ کرتے ہیں قطر کے فری ویزے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ جی ساجد بھائی آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ رضوان نے بابر کے ساتھ اوپننگ کی ہے، تب سے بابر کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ اعداد و شمار کے ایک جادوگر ہیں مظہر ارشد صاحب، انہوں نے سٹیٹس نقل کیے تھے کچھ عرصہ قبل۔ ان سٹیٹس کے مطابق بابر کے ساتھ فخر جب اوپننگ کرتا تھا تو بابر کی فارم ہی کچھ الگ تھی، اور جب سے رضوان آیا تو اس کی فارم، بابر کی اپنی فارم ہی ڈاؤن ہو گئی۔ محمد وقاص بھائی کہہ رہے ہیں جی سلامت رہیے۔ وعلیکم السلام، شکریہ بھائی، شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد اسامہ بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ڈھیر ساری محبتیں کوہاٹ سے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، آپ تو ہمارے کے پی کے سے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو میں کچھ سنا دوں، کیا سناؤں آپ کو؟ بس کچھ ایک چیز سنا کے پھر آپ سے بس اجازت لیتے ہیں۔ کیا سننا پسند کریں گے بھائی؟ ہم سنائیں، نعت سنائیں، غزل سنائیں، نظم سنائیں، کیا سنائیں؟ ہماری آواز میں ایک مشہور زمانہ نعت ہے، ہمارے جو کلاس فیلو ہیں انہوں نے تو سنی ہوگی، سن سن کے شاید ان کے کان بھی پک گئے ہوں، تو نعت سنا دیتے ہیں۔ یہ زری بھائی کا کمنٹ ہے جی، نعت سناتے ہیں۔ کون سی نعت سنائیں؟ اردو سنائیں، پنجابی سنائیں؟ جی وکاس بھائی انشاءاللہ کراچی جب کبھی چکر لگائیں گے تو ضرور آپ کو میزبانی کا موقع دیں گے۔ نعت کون سی سنائیں بھائی، وہی سوچ رہے ہیں۔ بھائی سیاست میں ہم کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ سیاست میں کسی کو نہیں سپورٹ کرتے۔ پچھلے الیکشن میں ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، اور اس دفعہ جماعت اسلامی کو ارادہ ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ارادہ ہے کہ وہ نا حذیفہ خان بھائی بندے کا پتر بن جائیں آپ، میرے بڑے بھائی بھی سن رہے ہیں براہ راست، تو کوئی ایسا ایسا مطالبہ بالکل مت کیجیے گا، اچھا؟ چلے ہم آپ کو نا ایک پنجابی میں ایک نعت سناتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ جہان سارا تو پھر لے بھاویں، جہان سارا تو پھر لے بھاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، جہان سارا تو پھر لے بھاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، حضور جے در جہاں کوئی در، حضور جے در جہاں کوئی در، کدے تینوں دوسرا نہ ملسی، اے پھل تے کلیاں بہر سوہنے، او چند فلک دا بھی ڈھیر سوہنا، او چند فلک دا بھی ڈھیر سوہنا، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، ای سارے سونے
اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی جہان سارا، تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ خدا ج دے وے توفیق بندیا جہان سارا، تو پھر لے باویں جہان سارا، تو پھر لے باویں ہزارہ قاری، قرآن دے مل سر کروڑا قاری، قرآن دے مل سر تے قاری کربلا نہ مل سی جہان سارا، تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ آخری شعر ہے کہ نبی دی پڑھ لے تو نعت سیدی، نبی دی کر لے تو بات سیدی، نبی دی کر لے تو بات سیدی، ہاں دن حشر دے سنا دا صدقہ، دن حشر دے سنا دا صدقہ، تنو کوئی بھی سزا نہ مل سی جہان سارا، تو پھر لے باویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ آمین آمین بھائی، جزاک اللہ خیر۔ کافی ہے بھائی، اب میرے خیال میں بس کریں، ہم نے بھی آج دل پشوری کر لیا۔ کوئی بتا سکتا ہے کتنی دیر ہو گئی ہے آلموسٹ؟ نہیں بھائی میرا کلام نہیں ہے، زمانہ طالب علم میں پڑھا کرتے تھے تو شاعر کی جگہ سعیدی کا لفظ لگا لیا۔ زری بھائی آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ 53 منٹ ہو گئے ہیں، اچھا میرے خیال میں پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سب نے ہمیں سنا، 53 منٹ ہو گئے ہیں، بڑی بات ہے بھائی۔ انشاءاللہ پھر کبھی دل ہوا، موقع ہوا، موڈ ہوا تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے سید نعمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ جی میں واٹس ایپ چیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔